بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، محترم جناب شوکت صاحب، صدر اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب موحد فرغانی صاحب ضلع صدر، محترم جناب وقی رشید صاحب شہر صدر مراد آباد، جناب شہزاد خان صاحب جو عمری کے چیئرمین بھی ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے چیئرمین کے امیدوار بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعاؤں اور اتحاد کی بنا پر انشاءاللہ دوبارہ وہ چیئرمین منتخب ہوں گے۔ محترم جناب چمن انصاری صاحب نگر پالیکا حسن پور کے امیدوار، محترم جناب مستجیب انصاری صاحب جو مراد آباد میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں، حافظ شرافت انصاری صاحب جو نگر پالیکا ٹھاکر دوارہ کے امیدوار ہیں، ندیم انصاری صاحب بھوجپور نگر پنچایت کے چیئرمین کے امیدوار، محترم جناب ارشد سیفی صاحب جو پاک بارہ کے نگر پنچایت کے چیئرمین کے امیدوار، جناب جمشید صاحب جگوان پور کے ہیں، نگینہ سے محترم جناب عزیز الرحمان صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں، کانڈ سے چیئرمین کے ہمارے امیدوار محترم جناب ذوالفقار صاحب، اور بھوجپور سے مجلس کے امیدوار چیئرمین کے لیے ندیم انصاری صاحب، شہ نشین اور منچ پر بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران، میرے مجلس کے رفقا، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کے اس انتخابی جلسے میں شرکت کی۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سے 6 مہینے پہلے جناب شہزاد خان صاحب مجھ سے ملنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کر کے حیدرآباد کو آئے تھے، اور مجھ سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بھی یہاں پر الیکشن ہوگا، انتخابات ہوں گے، میں ان کے لیے آ کر اس انتخابی مہم میں اپنا حصہ ادا کروں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں اپنے اس وعدے کو پورا کر پایا اور آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ میں ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ہر مقام پر جا کر مجلس کے امیدواروں کے لیے انتخابی مہم چلانا یہ ذرا مشکل کام ہے، تو اس لیے میں ان تمام سے معذرت بھی چاہتا ہوں، اور جہاں کہیں میری آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچا رہا ہے، میں سننے والوں سے اپیل کروں گا کہ جہاں بھی مجلس کے امیدوار ہیں، چاہے وہ چیئرمین کے امیدوار ہوں، پارشد کے ہوں، سباسد کے ہوں، میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ پتنگ کے نشان پر آپ اپنا ووٹ دے کر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے، ان کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ یہاں پر 4 مئی کو انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ متحدہ طور پر یہاں سے ہمارے شہزاد صاحب کو ایک بڑی تعداد میں اپنا ووٹ دے کر ایک بھاری اکثریت سے ان کو کامیاب کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد شہزاد صاحب کو آپ نے بحیثیت چیئرمین آپ نے ان کو منتخب کیا، وہ بجلی، پانی اور سڑکوں کا بہترین انتظام کیے۔ ابھی انہوں نے اپنے تقریر میں، بھاشن میں اس بات کو بتایا کہ گرام سماج کی زمین بھی نکلوائی، اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ آگے جا کر لڑکیوں کا اسکول اور ایک شادی خانہ یا شادی ہال بنائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ایماندار اور شریف شخص کا ساتھ دیجئے جو وکاس کا، ڈیولپمنٹ کا
ترقی کا کام انہوں نے شروع کیا اس کو اور وہ آگے لے کر جا سکیں، اور یہاں پر آپ تمام کو یہاں پر وکاس ہو، یہاں پر اور اچھے طریقے سے ہمارے بچوں کے لیے اسکول کا اور کالج کا انتظام وہ کر سکیں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 4 مئی کے دن صبح کے اولین وقتوں میں اپنے گھر سے نکل کر جناب شہزاد صاحب کو آپ کامیاب کریں، اور جہاں کہیں بھی ہمارے مجلس کے امیدوار ہیں، خاص طور سے ہمارے چاہے وہ مراد آباد کے ہمارے میئر کے مستجیب انصاری صاحب ہوں، جن کو کانگریس کے امیدوار نے ان کو دھمکی بھی دی، اور باوجود اس کے کہ ماشاءاللہ وہ میدان میں کھڑے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، میں ان کی اس بہادری کو اور ان کی استقامت کو سلام کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کامیاب کرے بحیثیت میئر کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں پچھلے ویدھان سبھا کے چناؤ کے درمیان میں بھی آپ کے درمیان میں آیا تھا، اور آپ سے اپنی پارٹی کے امیدوار کے حق میں ووٹ کی اپیل بھی کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کا جو فیصلہ تھا ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ آپ نے مجلس کے امیدوار کے حق میں جنہوں نے ووٹ دیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کا دل جیت سکیں، مگر یہ ویدھان سبھا کا چناؤ نہیں ہے، یہ یہاں پر شہزاد صاحب کا چناؤ ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو کامیاب کریں۔ جب چناؤ چل رہے تھے ویدھان سبھا کے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں صرف چناؤ کی حد تک نہیں آیا ہوں، میں بار بار اتر پردیش کو آتا رہوں گا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہم کو زندہ رکھے گا، اور جب تک زندگی مجھ سے وفا کرتی رہے گی، یا میری زندگی اگر انتہا کو نہیں پہنچے گی، تو میں آپ کے درمیان میں آؤں گا، آپ سے بات کرتا رہوں گا، اور آپ کی تکالیف کو آپ کے حق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آتے رہوں گا۔ میں ان سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کی طرح نہیں ہوں جو چناؤ کے درمیان میں آتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، جن کا آپ نے ساتھ دیا، جن کو جھولی بھر بھر کر آپ نے ووٹ دیا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ایئر کنڈیشن کے کمروں میں بیٹھ کر یا پھر ٹویٹر پر اپنا بیان ڈال دیتے ہیں، یا فیس بک پر اپنا کوئی پوسٹ کر دیتے ہیں، مگر غریب عوام کے درمیان میں آ کر اپنی بات کو نہیں کرتے۔ غریب عوام کے درمیان میں آ کر اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند نہیں کرتے۔ مگر مجلس چناؤ کے درمیان میں بھی آپ کے درمیان تھی، نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا، مگر ہم آج آپ کے درمیان میں ہیں۔ پچھلے ویدھان سبھا کے چناؤ کے دوران میں میری گاڑی پر گولیاں چلائی گئیں، مگر اللہ کا فضل و کرم تھا، آپ کی دعائیں تھیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ گولیاں چلانے کے بعد یا تو اویسی مر جائے گا، یا پھر ڈر کر اتر پردیش کو نہیں آئے گا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گولیاں میری ہمت کو کم نہیں کر سکتی ہیں۔ میں آپ کے درمیان میں آتا رہا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ مجلس کے ذریعے سے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو اتر پردیش میں بنائیے۔ جب تک آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، یاد رکھیے آپ کے مسئلے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ کا فیصلہ تھا، میں اس کو سلام اور عزت کرتا ہوں، آپ نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا، مگر بتائیے کتنے سماجوادی پارٹی کے نیتا جیت کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر آپ کی تکالیف کو بیان کرتے ہیں، آپ کے حق کے لیے لڑتے ہیں، آپ کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب نہیں کریں گے، آپ کی تکالیف دور نہیں ہوں گی۔ جب تک آپ اپنے نیتا کو نہیں بنائیں گے، اور یاد رکھیے نیتا کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، نیتا کوئی زمین سے نکل کر نہیں آئے گا، نیتا اگر آئے گا تو آپ کے درمیان سے آئے گا۔
میں سلام کرتا ہوں دوسرے ہمارے سمودائے کے بھائی اور بہنوں کو جنہوں نے سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا اور اپنے اپنے نیتا کو بنا لیا، مگر آپ کا اور خاص طور سے مسلم سمودائے کا معاملہ جب آتا ہے، ہر چناؤ جب آتا ہے تو ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ بھائیو بہنوں اب سیکولرزم کو بچانا ہے، فرقہ پرستی کو ہرانا ہے۔ یقیناً ہرائیے فرقہ پرستی کو، کون نہیں چاہتا؟ یہ فرقہ پرستی جو بھارت کو دیمک کی طرح کمزور کر رہی ہے، یہ نفرت جو بھارت کو طاقتور بنانے سے روک رہی ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ کیا صرف اس آگ کو بجھانے کا ذمہ ہم نے لیا ہے؟ کیا اس نفرت کا خاتمہ کرنے کی ذمہ داری صرف ہم پر ہے؟ فرقہ پرستی کا خاتمہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے بچوں کو سکول نہیں ملتا، اگر ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے الزام میں جیل کو بھجا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کی آواز کون اٹھائے گا؟ اس کا سدباب کون تلاش کرے گا؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کا غور کریے۔ ووٹ آپ کا اختیار ہے، جمہوریت ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دے سکتے ہیں، مگر اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر کون آواز اٹھائے گا؟ اور یاد رکھیے، اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں ہم ووٹ سماجوادی کو دیں گے یا کسی اور پارٹی کو دیں گے، مگر اویسی، موڈی اور یوگی کے خلاف تو بولتا رہے گا۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، تھالیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اویسی تو بولے گا، تو پھر جو نہیں بولتا آپ گونگوں کا ساتھ کیوں دیتے؟ جو گونگے ہیں ان کا ساتھ آپ کیوں دیتے؟ جو اپنی زبان کو جنبش نہیں دے سکتے ظلم کے خلاف بولنے کے لیے، تو کیسے آپ کے ووٹ کے حقدار بن جاتے ہیں؟ جن کو آپ نے ووٹ دیا کہاں ہیں ان کی زبانیں؟ چناؤ کے دوران میں تو مجھے بہت گالی دی گئی کہ یہ بی ٹیم ہے، یہ فلاں ٹیم ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا مجھے گالی دینا ہے، چاہے وہ کوئی سیکولر پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے مجھے گالی دو، مجھے بی ٹیم کہو، سی ٹیم کہو، ڈی کہو، ای کہو، ایف کہو، الف لام بے تے سے تک جتنا کہنا کہہ دو، مگر یہ تو بتاؤ تم کس کی ٹیم ہو؟ تم کون سی ٹیم کے ہو؟ تم کون سی ٹیم میں کہاں کھیلتے ہو؟ بھائی میں ہوں، آپ کے درمیان میں ہوں، میں آپ کا ہوں اور آپ کا ہی رہوں گا، میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، مگر جو لوگ اپنے آپ کو دودھ کے دھلے ہوئے کہتے ہیں اور اویسی کو گالی دیتے ہیں، بتاؤ تم کہاں پر ہو؟ تم کون سے مقام پر کھڑے ہو؟ تم کون سی بات کر رہے ہو؟ ووٹ تو لیا کہ بی جے پی کو روکیں گے۔ میں آپ کو یاد ہوگا کانٹ میں ہمارا جلسہ ہوا تھا، کانٹ ویدھان سبھا میں ایک بڑے میدان میں، کون سی جگہ پر ہوا تھا؟ نہیں ایک میدان تھا، ہاں کانٹ میں، بہرحال جس مقام پر ہوا تھا، میں نے کہا تھا آپ سے کہ سماجوادی پارٹی بی جے پی کو نہیں ہرا سکتی، تو دوسرے دن سے سوشل میڈیا پر شروع ہوگا، دیکھو اویسی کیا کہہ رہا ہے، بی جے پی کو نہیں ہرا سکتے۔ ایک بار نہیں، میں نے کئی مرتبہ کہا تھا۔ پورے اتر پردیش کے چناؤ میں 160-170 سبھائیں میں نے کی تھی۔ میں نے ہر سبھا میں کہا تھا کہ دیکھو یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ کام نہیں ہونے والا ہے، مگر سب نے مجھے گالی دی اور کہا کہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے۔ میں آپ سے کیا کہا تھا کہ ایک چراغ کو روشن کرو۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اندھیرے میں اپنے گھر میں ایک چراغ کو روشن کرو، اس چراغ سے اپنے گھر کے اندھیرے کو دور کرو، مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب اکھیلیش کو مکھیہ منتری بنائیں گے تو پوری روشنی آ جائے گی۔ کہاں آئی روشنی بتائیے آپ نے اپنا ووٹ دیا۔ سماجوادی پارٹی کی تاریخ میں مسلم سمودائے نے اتنا ووٹ نہیں دیا تھا۔ 85% مسلم سمودائے نے
سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا. اب بتائیے بھیا کہاں ہیں؟ بھیا ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر اپنے فون پر ٹویٹر پر کچھ 280 الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ میں انکاؤنٹر ہوا اس کا کنڈیم کرتا ہوں. فیس بک پر کچھ پوسٹ لکھ دیتے ہیں. زبان سے جو لوگوں کی ہتیا کی گئی، جو پولیس کے کسٹڈی میں تھے، جن کی ہاتھوں میں زنجیریں تھی، ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. اور جب ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہوا، یہ ناانصافی ہوئی، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہم نام لے کر کہتے ہیں. مگر شکایت آپ سے ہے، شکایت تو آپ سے ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیا، آپ نے ان کو ووٹ دیا، مگر انہوں نے کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا. اسی لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نیتا کو بنائیے، لیڈرشپ کو بنائیے. میں یہاں پر اپنے آپ کے لیے نہیں آیا ہوں، اور اللہ مجھے جب تک بھیجائے گا میں آپ کے لیے آتا رہوں گا. اگر یہاں سے شہزاد چیئرمین بنے گا تو یہ پہلا پیغام ہوگا کہ اب آپ نے کروٹ لی ہے اور آپ میں ایک شعور بیدار ہو گیا. اگر مراد آباد سے ہمارا میئر منتخب ہوگا تو پورے اتر پردیش میں زلزلہ آ جائے گا. نگینا سے ہمارا چیئرمین بنے گا تو تمام یہ سیکولر پارٹیوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی کہ آخر ہو کیا رہا ہے. اگر کانٹ سے ہمارا چیئرمین بنے گا تو ایک اتحاد کی فضا پیدا ہوگی. اگر سنبل سے ہمارا چیئرمین بنے گا تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب لوگ ان پر یقین نہیں کریں گے. مگر آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بہار میں گو یہ لوکل باڈی کا الیکشن ہے، مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بہار میں سرکار ہے نتیش کمار کی اور تیجسوی یادو کی، جو اکھلیش یادو کے رشتہ دار بھی ہیں. اکھلیش یادو کے رشتہ دار بھی ہیں. تو وہاں پر نتیش کمار کی سرکار نے ایک آنند موہن صاحب ہیں جن کو کورٹ نے لائف کی سزا دی قتل کے الزام میں. انہوں نے دلت IAS آفیسر کی ہتیا کی تو ان کو کورٹ نے لائف کی عمر قید کی سزا دی. تو نتیش کمار اور تیجسوی یادو کی سرکار نے کہا کہ 24 کا چناؤ آ رہا ہے، ہم کو راجپوتوں کے ووٹ حاصل کرنا ہے. اسی لیے جو جیل کا مینیول ہوتا ہے جس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے سرونٹ کو، اگر کوئی کرمچاری کو سرکار کے ہتیا کرے گا تو اس کو ریمیشن معافی نہیں ملے گی. قانون بدل دیا، وہ جیل سے نکل رہے ہیں، نکل گئے ہیں. ایک دلت IAS آفیسر کی بیوہ جو حیدرآباد میں رہتی ہے وہ رو رہی تھی. کون اس کے ہاتھ سے کھڑا ہوا؟ اسد الدین اویسی کھڑا ہوا. یہ نہیں دیکھا کہ وہ دلت ہے، یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. مگر وہ لوگ یہ نہیں دیکھے. تیجسوی یادو دیکھے کہ 24 کا چناؤ آ رہا، ووٹ حاصل کرنا ہے. مگر یاد رکھو کیونکہ وہ جو صاحب کو چھوڑا گیا ان کا سمودائے ان کے ساتھ تھا، ان کا پوری برادری ان کے ساتھ تھی. تو ان کو معلوم تھا یہ تیجسوی یادو کو اور نتیش کمار کو کہ اس برادری کا ووٹ لینا ہے تو ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا، ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا. تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے. اسی لیے پولیس کی کسٹڈی میں آ کر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں. اگر تم میں طاقت ہوتی، تم میں اتحاد ہوتا، تم میں سیاسی شعور ہوتا، تم ان تمام چیزوں سے اٹھ کر اپنے نیتا کو بناتے تو کوئی مائیکا لال سوچتا نہیں تھا کسی کو گولی مارنے سے. اور افسوس یہ ہے کہ تم میری اس بات پر تھالی بجا رہے ہو، تم تھالی بجا رہے. دیکھو بے بسی، دیکھو آپ کی، آپ کا تھالی بجانا بے بسی ہے. میں تھالی بجانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں گے
تو ایک پیغام اور فکر لے کر جائیں گے کہ 4 تاریخ کو ہم کو ووٹ دینا ہے. کس لیے دینا ہے؟ کہ آپ کو اپنی قیمت بتانا پڑے گا, آپ کو اپنی طاقت بتانا پڑے گا. یاد رکھو, لوکتنتر میں, جمہوریت میں جب تک آپ اپنی اہمیت کو نہیں بتائیں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا ہے. ان کو معلوم یہ کہاں جائیں گے بیچارے ٹوپی پہننے والے. ان کو یوگی اور مودی کا نام لو, یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور ہم کو ووٹ دے دیں گے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, یوگی اور مودی کو بھی ہرائیں گے 24 میں, مگر اپنے آپ کو تو کامیاب کرو, اپنے آپ کو تو کامیاب کرو. کب تک صرف ووٹ ڈالنے والے بنو گے؟ ووٹ کب لوگے میرے بھائیوں اور بہنوں؟ آپ ووٹ کب لیں گے؟ ووٹ لینے والے تو بنو. یاد رکھو, بی جے پی کو, یوگی کو, مودی کو ہرانا یقیناً ہرائیں گے, مگر اکھلیش نہیں ہرا پائے, اکھلیش نہیں ہرا پائے, نہیں ہرا پائیں گے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اب کہیں گے نہیں نہیں اویسی غلط کہہ رہا ہے, 24 میں ایسا ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے 24, ارے 2 یادو بیٹھتے ہیں, تیجسوی یادو, اکھلیش یادو, نیتیش کمار کے ساتھ, اور بولتے ہیں 24 میں یہ کر دیں گے. ارے تم کتنے چناؤ ہارے اکھلیش یادو؟ تم 17 کا چناؤ ہارے, تم 19 کا چناؤ ہارے, تم 22 کا چناؤ ہارے, تم ہار ہی رہے ہو. اچھا اور ایک بات, رامپور کا چناؤ اعظم ہار گئے, ہارے نا, ہارے نا. مین پوری کیسا جیت گئے؟ مین پوری کیسا جیتے؟ پوچھو, اپنے آپ سے سوال کرو, مین پوری کیسا جیت گئے؟ اگر اعظم ہار گئے رامپور میں تو مین پوری کیسا جیت گئے؟ دونوں جیتنا تھا نا, ایک ہی وقت میں چناؤ ہوئے ہیں, کیسا جیت گیا وہاں کیسا ہار گئے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھو یہ سازش کر رہے ہیں آپ لوگوں سے. اور جب میں سچائی کو بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں, میں سچائی جو کڑوی ہے زہر کی طرح آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں, اگر آج آپ قبول نہیں کریں گے تو یاد رکھو یہ جو معصوم بچے 15, 17, 18 سال کے بیٹھے 10 سال کے بعد آ کر آپ سے کہیں گے کہ ابا ایک دیوانہ آیا تھا, پکار رہا تھا, آپ نے اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دو گے تم کیا جواب دو گے مجھے بتاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, انہی باتوں کو آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں. یقیناً یہ چناؤ ہے, یہاں کے لیے ہے, مگر ایک بڑا پکچر آپ کو دیکھنا ہے, ایک بڑا پکچر آپ کو سمجھنا ہے. ہاں یقیناً ہم مذمت کرتے ہیں. میں شروع سے جب ایم ایل اے بنا, آج سے 27-28 سال پہلے جب اللہ نے مجھے ایم ایل اے بنایا, میں جس پردیش سے آتا ہوں وہاں پر تیلگو دیشم کی سرکار تھی, تو نیکسلائٹس کو ایسے ہی ہتھیا کر دیا جاتا تھا. تو میں کہتا تھا کہ میں تشدد کے ہنسا کے خلاف ہوں. جمہوریت میں, لوکتنتر میں گولی کا کھیل نہیں ہو سکتا, بندوق سے انصاف نہیں مل سکتا, ظلم سے انصاف نہیں مل سکتا. ہم باہوبلیوں کے خلاف تھے اور رہیں گے, ہم ظالموں کے خلاف تھے اور رہیں گے, ہم غنڈوں کے خلاف تھے اور رہیں گے, ہم قاتلوں کے خلاف تھے اور رہیں گے. مگر اگر گولی سے کوئی انصاف کرے گا تو پھر قاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں رہے گا, قاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی لیے عدالت ہے, سمویدھان ہے, پولیس ہے, پبلک پروسیکیوٹر ہے. فوجداری کے مقدمے کیوں چلتے ہیں؟ تاکہ سزا دے سکے. اگر کوئی یہ اتر پردیش کی سرکار اگر یہ سمجھے گی کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے, تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں, گاندھی کو جس نے مارا اس کا نام گوڈسے تھا, جس نے گاندھی کو مارا اس کا نام گوڈسے تھا, تو کیا ہم نے گوڈسے کے اوپر مقدمہ نہیں چلایا اور پورے اپرادھیوں پر مقدمہ چلایا, ان کو پھانسی کی سزا دی گئی. گاندھی کے قاتل کو لے جا کر سر پہ گولی نہیں ماری گئی, گاندھی کے قاتلوں کو ہتھکڑیاں پولیس کی کسٹڈی میں ان کے سر پر گولیاں نہیں ماری گئیں.
جس نے اندرا گاندھی کو مارا اس پر کیس نہیں چلا، جس نے راجیو گاندھی کو بم سے اڑا دیا ان پر مقدمہ نہیں چلا، سزا نہیں ہوئی، تمل ناڈو کے جیل میں ان کو نہیں رکھا گیا۔ ارے وہ اجمل کسب جو پاکستان سے آ کر بھارت کی سرزمین پر معصوم بھارت کے لوگوں کو گولیاں مار کر بھون رہا تھا، زندہ پکڑا اس کو، ہمارا ایک بہادر پولیس کا کانسٹیبل شہید ہو گیا، اجمل کسب کو جیل میں رکھا، مقدمہ چلایا اور اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ کیا جب قانون یاد نہیں آیا؟ اجمل کسب جس کے ہاتھ میں پاکستان سے بندوقیں بم لے کر آئے تھے، ممبئی کی سڑکوں پر خون کی ہولی بھارت کے ناگرکوں سے کھیلی جا رہی تھی، جب ہم نے ایسا کام کیا تو بتاؤ اتر پردیش میں یوگی کی سرکار یہ کام کیوں ہونے دے رہی ہے؟ اگر کوئی پولیس کے کسٹڈی میں ہے، عتیق اور اشرف کو کورٹ نے سزا دی، ہم نے ان کی سزا کے خلاف کچھ نہیں کہا، کورٹ نے سزا دی، مگر جب آپ کی کسٹڈی میں ہے اور کوئی آ کر قریب سے سر پر گولی مار دیتا ہے، اور جو پولیس والے ساتھ میں تھے ان کو یاد نہیں آیا مکھیہ منتری کا وہ فرمان کہ گولی کا جواب گولی سے، وہ بیچارے پریشان ہو گئے، کچھ نہیں کر سکے، اور جس تیاری کے ساتھ آ کر ان ظالموں نے جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں ان دونوں کو گولی مار کر ہتیا کی، میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، وہ ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے۔ اس لیے ہے کیونکہ وہ بندوق سے انصاف کرتے ہیں، انصاف نہیں ظلم کرتے ہیں، وہ اپنی مقصد کو بندوق سے پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اویسی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو ووٹ سے پورا کریے، متحد ہو کر پورا کریے۔ گولی مار کر چلے گئے اور پولیس کچھ نہیں کر سکی، جن کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں کچھ نہیں کر سکے۔ میں آج کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کی ہتیا کی گئی ان ظالموں کے پاس 2 ویپن تھے، 8 لاکھ کی ایک ریوالور، 16 لاکھ کی ریوالور، ان کمینوں کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ اچھا، کیا جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں عتیق اور ان کے بھائی کو ہتیا کی، کیا ان کا گھر ڈیمالش ہوا؟ ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا؟ تم نے فوٹو دیکھی؟ بلڈوزر چلا ان کے اوپر؟ ارے ڈرتے کیوں ہو؟ بولو نا۔ بلڈوزر نہیں چلا، کیوں نہیں چلا؟ بلڈوزر چلنا چاہیے تھا نا، تو بلڈوزر پر نام خالی اسد کا لکھا ہے۔ جب تمہارے سامنے ہتیا کر دی گئی تو کم سے کم ان کے گھر پر بلڈوزر لے کر جاتے، میڈیا کو دکھاتے، ہائے سب سے انصاف ہو رہا ہے، مگر نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ یہی تو اچھا، اب آپ بتائیے، آپ کے اکھلیش بھیا نے کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا۔ ویدھان سبھا میں کیا کہا وہ دنیا کے سامنے ہے، ویدھان سبھا میں جو کہا دنیا کے سامنے ہے۔ کیا کہا؟ ٹویٹر پر 280 الفاظ لکھ دیے، فیس بک پر پوسٹ کر دیا، اور ان کے جو چمچے ہیں سماجوادی کے، او بھیا نے کہہ دیا، بھیا نے کہہ دیا۔ ارے بھیا کو بولو اس دیوانے کی طرح کھل کے بولو۔ بولیں گے ارے نہیں نہیں، اگر کھل کے بولیں گے تو 24 میں نہیں جیت پائیں گے۔ ارے تم کون سا چناؤ جیت پاؤ گے؟ جب تک بی جے پی سے آپ آئیڈیالوجی پر مقابلہ نہیں کریں گے، بی جے پی کو نہیں ہرا پائیں گے۔ جب تک آپ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے کریں گے، اندھیرا کامیاب ہوگا۔ اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے کیا جاتا ہے، ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا، ظلم کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ یہی سمجھیں گے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، ماحول بدل جائے گا، یاد رکھیے میری اس بات کو، آپ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ لوگ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگوں سے۔ میں سچائی کو آپ سے بیان کر رہا ہوں۔
کیونکہ میں سچائی کو بیان کرتا ہوں اسی لیے سب شروع ہو جاتے. اب آپ دیکھنا ہمارے بھاشن کے بعد آج کے ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کو اب تک کچھ ملا نہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ رضیہ اب تک گنڈوں میں پھنسی کیوں نہیں. نہیں پھنسیں گے. ہم تمہارے جو جال ہے نا ان جال کو توڑ کر اپنی بات کو کرتے ہیں مگر قانون کے دائرے میں رہ کر. مگر یہ بھیا تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. اچھا ان کے جو لوگ جیت کر گئے وہ بھی نہیں بولتے. اب آپ بتائیے کیا حال ہے. اچھا میڈیا کی جب بات آئی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں قبرستان ہے میرے پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی میں. اس قبرستان میں خبر ہے, اس خبر پہ راستہ ہے, قبرستان کا راستہ ہے. تو وہاں پہ قبرستان میں ہوتا پرانا قبرستان ہے. لوگ اکثر کیا کرتے کہ پرانی خبر کھود کے دفنا دیتے جنازے کو. تو کسی نے کیا کیا کہ میت کو دفنا دیا اور اس پر راستہ تھا تو وہاں پر خبر کے اوپر ایک جالی لگا دی. تو میڈیا نے چلا دیا کہ پڑوسی ملک کا قبرستان ہے. ابے حیدرآباد کا قبرستان ہے, پڑوسی ملک کا نہیں ہے. تو بتایا کہ حیدرآباد کے قبرستان کو پاکستان کا قبرستان, اور بتایا کہ اس کو جالی اس لیے لگا دی گئی کیونکہ بعض گندے لوگ ہیں جو بدفعلی کرنا چاہتے تھے اس مردے سے. اور جب ہمارے لوگوں نے بتایا کہ بھیا یہ قبرستان حیدرآباد کا ہے تو پورے میڈیا کے لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیشہ ایک حیدرآباد میں آ کر کیوں پھنس جاتے ہم لوگ. کیونکہ سچائی بیان کر رہے ہیں, سچائی کو بیان کر رہے ہیں. تو ہمارے میڈیا کے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ بھیا ذرا معلوم تو کر لیتے کہ قبرستان کیا ہے. ارے تم ہماری زندگی میں ہم زندہ ہیں تو تم پریشان, ارے قبر میں جا کے سو رہے تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہو. کم سے کم خبروں کو تو چھوڑ دو. اب بتاؤ یہ ہماری وفاداری کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے. زندہ ہے تو ہماری ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اس بھارت کی زمین پر ہم کو پیدا کیا, اور جب ہمیں اللہ کے حکم سے دنیا سے چلے جاتے تو اسی زمین میں چلے جاتے. یہ ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں مگر آپ اس میں بھی ہم کو پریشان کر رہے ہیں. اب کیا چاہتے ہیں کہ ہم خبر سے نکل کر آئیں؟ اب کیا چاہتے ہیں آپ کہ کوئی آ کر بولے گا کہ قم باذن اللہ تو اٹھ جائیں ہم لوگ؟ ارے اٹھیں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھائے جائیں گے. ایک ایک اعمال کا جواب دینا پڑے گا. جو کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے, جو کسی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے, جو کسی شخص کو اللہ سے زیادہ محبت کرے گا, سب حساب کتاب ہوگا. سب اٹھائے جائیں گے قبر سے, سب ہوگا. مگر اب تک میڈیا سے ہم کہیں گے ذرا احتیاط سے بھائی صاحب. ہر چیز کو لے جا کر پڑوسی ملک سے جوڑ دیتے, مت کریے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ ماحول ہے, اور ہم مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مکھیہ منتری جی آپ کے پارٹی میں کتنے باہوبلی ہیں بتائیے نا. کتنوں پر مقدمہ ہے بتائیے نا. ان کا کیا کریں گے آپ بتائیے نا. ایسا لگتا ہے کہ پوری ذمہ داری ہم پر آ گئی. اب تو حد یہ ہو گئی کہ مہیلاؤں کو دکھایا جا رہا ہے یہ لیڈی ڈان ہے. ارے کچھ تو شرم کرو, کچھ تو خیال کرو. مہیلاؤں کو دکھا لیڈی ڈان ہے. اب کیا باقی رہ گیا؟ اب تو شاید تم عنقریب میں ایک 6 سال کے بچے کو کہو گے یہ چائلڈ ڈان ہے, یہ بچہ ڈان ہے. ارے کچھ تو رکھو. مگر کوئی کچھ نہیں بولے گا. اب پوچھئے بی ایس پی کے نیتاؤں سے, پوچھئے سماجوادی کے نیتاؤں سے, پوچھئے کانگریس کے نیتا تو ہمارے میئر کے کینڈیڈیٹ کو دھمکی دے رہے ہیں
کہ تم کو گولی مار دیں گے. تو ہمارے میئر کے امیدوار انصاری صاحب نے کہا, مستجیب انصاری نے کہا کہ بھیا جب گولی مارنا پیٹھ پر نہیں مارنا, سینے پر مارنا. ہم مستجیب انصاری صاحب کو بولنا چاہ رہا ہوں, یہ گولی مارنا, یہ سب کرنا, یہ کمزوروں کا کام ہے. ارے جوڑنا دلوں کو یہ بڑا کام ہے. گولی تو الہ آباد میں بھی, پریاگ راج میں بھی گولی چلی تھی, الہ آباد میں بھی گولی تو گاندھی پر بھی چلی تھی. مگر دنیا یاد رکھتی ہے, دنیا گاندھی کے قاتلوں کو یاد نہیں رکھی, دنیا گاندھی کو یاد رکھی کیونکہ گولی سے ان کی ہتیا کی گئی تھی. تو گولی مارنے والوں, تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہم ظالم کو ظالم بولتے رہیں گے. گولی مارنے والوں یاد رکھو, تم پوری گولی ختم ہو جائے گی تمہاری, مگر ہم سچائی اور حق کو بلند کرتے رہیں گے. ہم گولیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم پروردگار سے, رب کائنات سے ڈرنے والے ہیں. ہم گولی کے ڈر سے تم سے محبت نہیں کریں گے, ہم گولی بھی کھائیں گے اور کملی والے کی غلامی کا نعرہ بلند کریں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, متحد ہو جائیے. 4 مئی کو آپ اپنا ایک ووٹ جناب شہزاد صاحب کو دے کر کامیاب کریے, اور آپ مطمئن رہیے اگر آپ ووٹ نہیں بھی دیں گے, میں تو آتا رہوں گا اتر پردیش کو. میں آپ کا خادم ہوں, میں آپ کا نوکر ہوں. جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں تھا اور آتا رہوں گا. پریاگ راج میں ان دونوں کو پولیس کسٹڈی میں مارا گیا تو لوگوں نے ہم سے سوال کیا, آپ جائیں گے اتر پردیش کو؟ میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے. جب سسرال میں نہیں گئے تو سمجھ نہیں آتا, ڈر ہوتا ہے. ہم تو اتر پردیش جائیں گے. کب جائیں گے؟ میں آپ کو بتا دیں گے. میں نے تاریخ بتائی. ہم بولے کچھ ہمارا استقبال کریں گے گولیوں سے یا پھول سے کریں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ظلم کو ظلم ہی بولنا پڑے گا. اور کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے, ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون جب گرتا ہے تو جم جاتا ہے. تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ سत्ता میں رہ کر میں امید نہیں کیا تھا کہ اتر پردیش کے چیف منسٹر, مکھیہ منتری, جو مکھیہ منتری بھی ہیں اور ایک اپنے دھرم کے بہت بڑے نیتا, وہ مانے دھرم گرو بھی ہیں, ان کی زبان سے انہوں نے ویدھان سبھا میں یہ کہا, یہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ مٹی میں ملا دیں گے. ارے ہم سب کو مٹی میں ملنا ہے, مٹی میں ملا دیں گے. ارے مٹی میں ملا رہے ہیں تو دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں پر مٹی تو چھوڑو, ان پر پھول برسائے جا رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے دبن گزارش ہے, مجھے ایک اور جگہ پر جانا ہے اور پھر کل صبح مجھے کرناٹکا جانا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 4 تاریخ کے دن مجلس کے کینڈیڈیٹس کو, امیدواروں کو, جن کا نشان پتنگ ہے, پتنگ کے نشان پر آپ ووٹ دے کر ان کو